انور مقصود صاحب فرماتے ہیں، اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، جن کی وجہ سے مجھے ڈان گروپ سے نکال دیا گیا۔ میں حریت اخبار کا میگزین ایڈیٹر تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی برسی کے دن میں نے ان کا آدمی نامہ لکھ کر کاتب کو دے دیا۔ آدمی نامہ دال کو میں نے ذرا سا سیدھا لکھ دیا۔ کاتب سمجھا کہ رے ہے، اس نے آرمی نامہ لکھ کر مضمون چھاپ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، مسجد بھی آرمی نے بنائی ہے یہاں میاں۔ بنتے ہیں آرمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آرمی ہی قرآن اور نماز یہاں، اور آرمی ہی ان کے چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہلاتا تھا برملا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا؟ یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آرمی، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، یہ آرمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر۔ یہاں آرمی مرید ہے اور آرمی ہی پیر، اچھا بھی آرمی ہی کہلاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ حریت کے مالک تھے محمود ہارون انٹیریئر منسٹر، جنرل مجیب الرحمان انفارمیشن کے وزیر تھے، میرے بڑے بھائی انفارمیشن کے سندھ کے سیکرٹری تھے۔ حمید ہارون میرے پاس آئے اور بولے، تمہارے میگزین میں کیا چھپ گیا؟ میں نے کہا کاتب کی غلطی۔ کاتب کو بلایا تو معلوم ہوا کہ رات ہی کو بیوی بچوں کے ساتھ وہ میرپور خاص چلے گئے۔ میں نے جنرل مجیب کو فون کیا اور کہا سر کتابت کی غلطی ہے، ہماری آرمی میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ 2 دن یہ ہنگامہ چلتا رہا۔ پھر جنرل ضیاء کو اطلاع دی گئی کہ مجھے ملازمت سے الگ کر دیا گیا ہے، کاتب کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر دال کی جگہ رے لکھ دیا تھا۔